جی اس ٹائم میں بانڈا پیر خان میں موجود ہوں۔ یہاں پہ بانڈا پیر خان کی آج بڑی رسپیکٹڈ پرسنالٹی ہمارے ساتھ ساجد خان صاحب موجود ہیں، جو کہ سابق امیدوار بھی ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بڑی اپنی ایک غیر جانبدارانہ رائے رکھتے ہیں۔ تو آج ان سے کچھ سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہوگی۔ ان کے ساتھ انتہائی محترم، انتہائی قابل احترام ہمارے قاری راشد صاحب کھڑے ہیں اور دیگر بھی ہمارے ساتھ معززین علاقہ کھڑے ہیں۔ تو ساجد خان آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں جی، کے پی کے میں سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں، تو ان کے دورے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس صوبے کے یا اس ریجن کے لوگوں کے لیے اس دورے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ جو تھا، کیونکہ وہ پہلے کراچی بھی گئے ہیں، پنجاب میں بھی گئے ہیں، پھر اپنا علاقہ فتح کرنے کے لیے بھی وہ آئے ہیں، ان کا اپنا یہ صوبہ ہے، تو ان سے ایز سچ ہمیں فائدہ تو تب ہوتا کہ وہ کوئی ایوب برج نکارہ پڑا ہوا ہے جس پہ سکردو تک کشمیر تک ساری ٹریفک اسی سے چلتی ہے، اس کا اعلان کر کے جاتے۔ اس کے علاوہ آج کل حسن ابدال میں جو آٹے کا بھاؤ ہے اس میں اور یہاں کے جو ابٹباد میں ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں ریٹس کا بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ فرق مٹا کے جاتے، ان چیزوں پہ کوئی پالیسیاں بناتے، بجائے اس کے کہ وہ بار بار آگے دورے کرتے ہیں، اور اس طرح دوروں سے تو میرا خیال ہے کوئی ہمیں حاصل وصول نہیں ہوگا۔ یہاں پہ فاسفیٹ کے ذخائر ہیں، ان پہ کوئی بات کرتے، کوئی اور اس قسم کے میگا پروجیکٹ کی بات کرتے، پھر تو لوگ ان کی کارکردگی پہ مطمئن ہوتے، تو وہ اپنے آگے سروائیول کر لیتے۔ ابھی جس طرح انہوں نے کیا ہے، یہ تو پھر وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ فرض کریں یہاں پہ 5% لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں، 5% وہ جس جگہ بھی جائیں گے، جب 5% لوگ سامنے آتے ہیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا سچ ان کا کوئی اتنا مجھے کامیابی نظر نہیں آئی اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس ٹائم یہاں پہ آٹے کا ایک بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کا ریٹ 20 کلو کا 3000 سے 3100 روپے چلا گیا ہے۔ ذمہ دار تو جو ادھر صوبائی حکومت ہوتی ہے وہی ہوتی ہے، لیکن میں تو یہ ریکویسٹ وزیر اعظم صاحب سے بھی کروں گا کہ وہ بھی اس چیز پہ نظر رکھیں، فیڈرل گورنمنٹ بھی نظر رکھے کہ ہم لوگ بھی اسی طرح کے ہیں جس طرح سارے لوگ ہیں، تو برائے مہربانی اس پہ نہ ان کو سیاست کرنے دیں آٹے پہ، کیونکہ یہاں آٹا مہنگا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ پنجاب سے آتے ہیں، اس لیے پنجاب والے تو نہیں روکتے آٹا۔ مجھے تو میرے علم میں تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ یہیں پہ کوئی اوپر نیچے ہو رہا ہے، یا جو ان کے پاس سٹوریج ہیں ان میں سے نہیں نکال رہے، یا کوئی اس طرح کی بات ہے۔ تو اللہ کرے لوگوں کے یہ مسائل حل ہوں، کیونکہ آج کل دنیا میں بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، تو ہمارے لوگ ابھی تک آٹے کے پیچھے اور یہ رہائیوں کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا؟ پی ٹی آئی کا رات کو میں دیکھ رہا تھا، ایک وہ پوسٹ لگی ہوئی تھی، تو پی ٹی آئی کی ایک آدھ وکٹ تو ابٹباد سے بھی گرنے والی ہے۔ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر تو ہر کسی پارٹی کے ہوتے ہیں، جس وقت پی ٹی آئی والوں کی حکومت تھی پاکستان میں تو اس وقت میرے خیال میں لاکھوں کے حساب سے سندھ سے بھی ایک جلوس آ کے اسلام آباد سے واپس چلا گیا تھا۔ تو یہ جلسے جلوسوں سے، یہ ان چیزوں سے میرا خیال ہے یہ حکومتوں پہ ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں آپ سے یہ کوشچن پوچھنا چاہوں گا، 78 سال ہو گئے ہیں، نئی مختلف گورنمنٹس آتی ہیں، سب ترقی کی بات کرتے ہیں، قانون سازی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ پاکستان میں کیوں نہیں اس طرح سے ترقی ہو سکی، کیوں نہیں اس طرح سے تبدیلی آ سکی جس طرح باقی ترقی یافتہ ممالک میں اتنے ہی ٹائم میں آیا، جس میں چائنا ہے یا ساؤتھ کوریا ہے یا دیگر ممالک ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ ہمارا جو ملک ہے یہ زرعی ملک ہے، اس میں آٹے کا بحران اسی میں پیدا ہوا۔ یہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا مین پاور ہے، لوگ ہیں جن کو باہر کے ملکوں میں بھجوا کے ان سے کوئی انڈسٹریز لگا کے ان سے کوئی چیزیں کر کے اس کو درآمد کیا جائے، یا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ زراعت پہ توجہ دی جائے اور لوگ اس میں اپنا کاروبار شروع کریں، سلسلے شروع کریں۔ ہمارے پاس وسائل
ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. پارٹیاں آتی ہیں چلیں دوسری پارٹیاں بھی آئیں, کسی نے موٹر وے بنا دیا, کسی نے لوگوں کو باہر بھجوایا, کچھ نہ کچھ ہوا, لیکن پچھلے 13 سال سے ہمارے میں نے یہ دیکھا ہے, ہمارے صوبے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. میں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ یہ بھی اچھے ہوں گے, ان میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ ادھر ادھر سے جو جمع کر کے جو حکومتیں بنتی ہیں نا تو وہ ایسا ترقی نہیں کرتی.